اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ویڈیو اسٹارٹ میں اپلوڈ ہو چکی ہے، چینل پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے والی ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروعاتی زندگی کس طرح سے گزری۔ ہم آہستہ آہستہ اس چیپٹر کو بھی کور کریں گے، مین ایونٹس کو، اور اس میں تمام کمپریہنسو معلومات کو آپ سے شیئر کروں گی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خلفائے راشدین کے بارے میں، جو کہ موسٹ اویٹڈ ہے، حضرت ابوبکر صدیق یعنی خلیفہ اول کے بارے میں۔ جس طرح کے یہ جو سیکوینس یوٹیوب پر میں اپلوڈ کر رہی ہوں آپ کے لیے، وہ ایم اے اسلامک ہسٹری کے شاگردوں کے لیے اور بی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور اس حساب سے اس چیپٹر کا نمبر ہے 6۔ خلفائے راشدین کا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ جس طرح سے مسلمان منتشر نہ ہو جائیں، اسی لیے اس چیز کی ضرورت سمجھی گئی، اور جو اس وقت مکہ میں حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مسلمان غمزدہ تھے۔ تو آئیے آج ہم خلیفہ اول کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ باب 6 کہلائے گا، اور یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یا تو کسی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر ڈسکرپٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے اس چیپٹر کی، اس ٹاپک کی معلومات بہت ہی اہم ہیں۔ اس حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں ہوئی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 میں ہوئی، تو اس سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر سے 3 سال عمر میں بڑے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، اور کنیت ابوبکر، اور صدیق آپ رضی اللہ کا لقب ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، جن کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام سلمہ بنت سنہرین عامر تھا۔ اس ویڈیو میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ جو یہ میں نے پوائنٹس میں آپ کو بتائی ہیں چیزیں، یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتی ہیں، یہ ڈسکرپٹیو ایگزام میں بھی آ سکتی ہیں، اور ون لائنر میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے، اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ اور اس چیپٹر میں ایک سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، جس میں آپ لوگ یہ بتائیں گے مجھے کہ حضرت ابوبکر کی رہائش کس محلہ میں تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق مکہ کے اس محلہ میں رہائش پذیر تھے جہاں بنی اسد کی مشہور تاجر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ بنت خویلد اور دوسرے بڑے تاجر رہتے تھے۔ یعنی حضرت خدیجہ شادی سے پہلے جس محلہ میں رہتی تھی، اسی محلہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے۔ اور اسی طرح میں جو حالات تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی قریش کی عادات سے نفرت کرتے تھے اور بری عادتوں سے بچتے تھے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو بغیر کسی تاخیر کے، بنا کسی معجزے کے طلب کیے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی قبول اسلام میں بھی اولیت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور مکہ میں آپ کو اثر و رسوخ حاصل تھا، جس کی وجہ سے مکہ کے امراء، یعنی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف خصوصی طور سے قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کا ہم سفر بننے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اور یار غار کا لقب ملا۔
اور میدان جنگ میں جان نثاری کا ثبوت دیا اور ہر غزوہ میں شریک رہے۔ مالی قربانی بھی سب سے بڑھ کر دی، جس کی مثال غزوہ تبوک کے موقع پر ملتی ہے۔ اس سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، ہر مشکل وقت میں حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ تھے۔ نہ کہ صرف اپنی موجودگی سے ان کی مدد کی، بلکہ مالی قربانی بھی بڑھ چڑھ کر۔ اور فتح مکہ کے بعد دوسرے سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ یہاں سے آپ سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا؟ تو یہاں پر آئے گا جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، اس دوران بھی مسجد نبوی میں امامت کا فرض منصبی آپ کو عطا ہوا۔ اب آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اشاعت کے لیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مکہ میں ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمان منتشر ہونے لگے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی شروعات ہے وہ کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے ان کو خلیفہ منتخب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مقصد پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جس طرح سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو چکے تھے، اور اس خبر نے مسلمانوں کو بدحواس کر دیا تھا، کسی کو ہوش نہ تھا۔ حضرت عمر تو اتنے غم زدہ تھے، اس طرح سے اس قدر نڈھال تھے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس طرح سے وہ غم سے نڈھال تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر نے، جو خود بھی غم سے نڈھال تھے، مسلمانوں کو سہارا دیا اور حضرت عمر سے کہا چپ رہو، لیکن حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بات کا اثر نہ لیا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ایک خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، اور اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے خطبہ دیا۔ اور پھر یہ آیت، حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر گئے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دینے والا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، اور حضرت ابوبکر کے یہ الفاظ سنتے ہی لوگ سنبھل گئے۔ حضرت ابوبکر کے الفاظ سنتے ہی لوگ سنبھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ ابھی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملتی ہے کہ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہوتے ہیں، جہاں پر انہوں نے جانشینی کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ امکان تھا جس میں مسلمانوں کے باہم الجھنے کا امکان تھا، اور اگر مسلمان باہم الجھ جاتے تو ظاہر ہے کہ اسلام کی سالمیت کو ایک بڑا خطرہ تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر کی موجودگی کا احساس دلایا کہ ان میں سے جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب انتہائی مدلل تھا۔ انصار خاموش ہو گئے اور حضرت عمر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر فرمایا کہ آپ ہم سب میں بزرگ ہیں اور ہم سب میں بہتر، اور رسول اللہ کے سب سے مقرب ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے اس اقدام پر کسی کو اعتراض نہ تھا، لہٰذا سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اور اس سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات تھے، حضرت عمر اگر پیش قدمی نہ کرتے تو خود اسلام کے مرکز میں فتنہ پھیل جاتا، اس طرح سے اسلام اس کی لپیٹ میں آ جاتا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی
اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ تمہاری جماعت میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا۔ اور اس طرح سے حضرت ابوبکر کی خلافت کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا 11 ہجری سے 13 ہجری تک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور مزید اس کو ڈسکس کریں گے، جس میں حضرت ابوبکر خلافت میں آنے والی مشکلات اور ان پر کس طرح سے حضرت ابوبکر نے قابو پایا اور ان کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا ہوا اور ان کے فتوحات کا آغاز۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں